اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم بأعدائکم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو تحریف کرتے ہیں، جو بدل دیتے ہیں باتوں کو ان کی جگہ سے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی، اور سن نہ سنایا جائے، اور رائی نہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سن اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ہوتا، اور لیکن لعنت ڈالی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے ہی، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ہی۔ اے لوگوں کہ جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرتے ہوئے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، پھر ہم ان کو الٹا دیں ان کی پشتوں کی طرف، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، اور اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ محترم احباب، جس وقت ہم نے سورۃ النساء کا آغاز کیا تھا تو پہلے درس میں سورت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورت کے 3 حصے ہیں، اور پہلے حصے میں جو کہ پہلی آیت مبارکہ سے آیت نمبر 57 تک ہے،
تو اس میں 14 امور انتظامیہ یا احکام رعیت کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد جو مقصود اصلی ہے توحید، اس کا تذکرہ ہوگا، پھر امر مصلح کا بیان، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہود کی کچھ خرابیوں کا بھی تذکرہ ہوگا، جن میں سے کچھ خرابیوں کا تذکرہ پیچھے گزر بھی چکا ہے، اور آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں یہود کی کچھ مزید خرابیوں کا تذکرہ اور ان کے اوپر زجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ مراد یہاں پر یہودی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو تو ایک پوری کتاب دی گئی تھی تورات، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نصیب من الکتاب، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ تو اس کی ایک تعبیر بعض علماء یوں کرتے ہیں کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی طرف جو سارا کلام الہی وقتاً فوقتاً نازل ہونا تھا اس کا ایک حصہ، تو یہ ایک توجیہ کی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نصیب من الکتاب، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، کہ سارے انبیاء کی جو مجموعی وحی ہے اس کو ایک پوری کتاب کی حیثیت دے کر، تو جو یہود کی طرف وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اس کو اس وحی کا ایک حصہ کہا گیا۔ زیادہ تر مفسرین نے ایک دوسری تفسیر کی ہے، اور وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصیب من الکتاب ہے یہ عمل کے لحاظ سے ہے، کہ اگرچہ کتاب تو ان کو پوری دی گئی لیکن عمل انہوں نے پوری کتاب پر کوئی نہیں کیا۔ کتاب کے ایک حصے پر تو انہوں نے عمل کیا، ساری کتاب پر عمل کوئی نہیں کیا۔ تو گویا کہ ان کو جو توفیق ملی تو وہ کتاب کے ایک حصے کی ہی ملی، فائدہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے سے ہی اٹھایا، ساری کتاب سے انہوں نے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے ان کو دیکھا نہیں کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ جب وہ پوری کتاب پر عمل نہیں کرتے، صرف کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ وہ گمراہی خریدتے ہیں، خود بھی وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بھٹک جاؤ، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ خود تو گمراہی خریدتے ہی ہیں، وہ تمہاری بھی گمراہی کے ہی درپے ہیں، اور جب تمہاری گمراہی کے درپے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے ہٹ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، تو گویا کہ وہ تمہارے دشمن ہوئے۔ تو واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ دشمن ہیں، یہ یہودی جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، اور انہوں نے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بدبختیاں تو کرنی ہی کرنی ہیں، لیکن اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت خود ان کی طرف، آپ کی طرف سے ان سے نپٹ لیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے حمایتی، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ تو یہ ہے تو دشمن، لیکن ان کی دشمنی سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ کو تو اللہ کی حمایت حاصل ہے، آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اور اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں باتوں کو ان کی جگہ سے۔
تورات کے اندر بھی یہود نے تعریفات کر دیں، عیسائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں تعریفات کی ہیں، یہود نے بھی اپنی کتاب میں تعریفات کی ہیں، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو یہودیت اس معاملہ میں زیادہ شیر نظر آتی ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بھی یہودیوں نے تحریف کی کوشش کی تھی، اگرچہ وہ ناکام ہو گئی۔ ایک یہودی مرد اور یہودیہ عورت، ان کے زنا کا مقدمہ آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ ریاست مدینہ کے سربراہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو مقدمہ آ گیا زنا کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چونکہ تم دونوں یہودی ہو تو تمہاری اپنی کتاب کے مطابق ہی میں فیصلہ کرنا چاہوں گا، تو تمہاری کتاب میں زنا کی کیا سزا لکھی ہوئی ہے؟ تو یہودیوں نے جو زنا کی اصل سزا تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو چھپا کے تو یہ باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جی ہماری کتاب میں یہی سزا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بے عزت کر دیا جائے، کوئی تھپڑ مکے مار دیے جائیں، کوئی جوتے مار دیے جائیں، یہ ہماری کتاب میں سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا لے آؤ تورات، اگر یہی سزا ہے تو چلو یہی نافذ کر دیں گے، تورات کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب تورات لائی گئی اور ایک یہودی عالم وہ آ کے تورات پڑھنے لگا، تو وہ زنا کی سزا جہاں پر رجم لکھی ہوئی ہے اس آیت کو چھوڑ کے ادھر ادھر سے پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سابقہ یہودی عالم تھے اور وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ یہ والی آیت بھی پڑھنا، یہ جو اس جگہ پر ہے جہاں پر تو نے انگلی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس کو چھپا کے ادھر ادھر کی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو اب اس کو مجبوراً پھر جو ہے وہ پڑھنی پڑی۔ اور رجم کی یہ سزا جو ہے تورات کے اندر آج تک بھی موجود ہے۔ اس کی تعریف اگرچہ بڑی تعریفات انہوں نے کی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس میں انہوں نے تعریف کرنا چاہی تھی لیکن نہیں کر سکے، اور اتفاقاً آج تک بھی اس حکم کو مٹا نہیں سکے۔ شاید اس کے بعد اس لیے بھی نہیں مٹا سکے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو اس واقعہ سے یہ رجم کی آیت کا ہونا تورات میں، تو اس چیز کو بڑی شہرت مل گئی۔ تو اب اگر اس کو مٹائیں تو پھر تو واضح ہو جاتا ہے کہ تم نے تبدیلی کی ہے، کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ثابت ہو چکا کہ رجم کی آیت موجود ہے، تو شاید اس وجہ سے اس کے بعد آج تک نہیں مٹا سکے۔ بہرحال آج تک بھی تورات کے اندر رجم کی سزا جو ہے وہ مذکور ہے۔ اللہ اللہ، افسوس کہ میرے پاس جو تورات کا نسخہ تھا تو میں نے رات کافی تلاش کیا ہے، وہ معلوم نہیں کہ میں کدھر رکھ بیٹھا ہوں، وہ ملا نہیں تو میں وہ حوالہ بھی جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتا تھا، لیکن فی الوقت وہ مجھے نسخہ ملا نہیں ہے۔ بہرحال تورات کے اندر تحریف کے بڑے واضح ثبوت موجود ہیں، بڑی واضح شہادتیں موجود ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے حوالہ سے بڑے توہین آمیز کلمات اور توہین آمیز واقعات ان کی طرف منسوب وہ موجودہ تورات کے اندر ملتے ہیں، کہ جن کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی بڑی سخت توہین ہوتی ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا کہ جس میں اللہ کے نبیوں کی توہین ہو رہی ہو، تو یہ بعد کی تعریفات ہیں، یہ انہوں نے بعد میں جو ہے وہ شامل کی عبارتیں۔
تورات کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ یہ سارے واقعات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی وفات ہو گئی اور بیت فغور میں ان کی تدفین ہوئی۔ پھر 30 دن تک بنی اسرائیل ان کے لیے روتے رہے، اور پھر آگے یہ عبارت بھی موجود ہے کہ اس وقت سے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح خداوند سے روبرو باتیں کی ہوں۔ اب یہ الفاظ بڑا واضح کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ بہت عرصہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں تورات میں، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک ایسا نبی کوئی نہیں آیا کہ جس نے خداوند سے روبرو باتیں کی ہوں۔ تو گویا کہ درمیان میں کئی نبی آئے بھی ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں آیا کہ جس نے خدا سے کلام کیا ہو۔ تو یہ کئی صدیوں بعد یہ عبارت جو ہے وہ تورات کے اندر شامل کی گئی ہے، اور یہودیوں کو اس چیز کا اعتراف بھی ہے کہ واقعی جو ہے یہ بعد کی عبارت ہے، لیکن وہ تورات میں سے اس کو نکالتے نہیں ہیں۔ تو تورات کے اندر تعریفات موجود ہیں۔ بائبل کی کتاب یرمیہ کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے خداوند رب الافواج کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔ تو یہ صرف ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے تورات کے اندر تعریف کی ہے، بلکہ خود ان کی اپنی کتاب بھی تسلیم کرتی ہے۔ بائبل کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ قرآن حکیم میں اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 11 ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والو کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ تو اس کی توقع نہ کرو کہ ان کے یہ بڑی خباثت والی قوم ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان میں ایک گروہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتا ہے۔ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، تو ایسا گروہ ان کے اندر تھا کہ اللہ کا کلام سن کے اس میں تعریف کی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ من بعد ما عقلوہ، یہ نہیں کہ تعریف کوئی اس انداز میں ہو گئی ہو کہ بات سنی اور آگے پہنچاتے ہوئے کوئی غلطی سے لفظ ادھر ادھر ہو گئے ہوں، نہیں، اللہ کہتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے باوجود تعریف کر دی، یہ نہیں کہ نادانستگی کے اندر کوئی تعریف ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اب اللہ کا کلام جو ہے اس کا سننا وہ دو طرح سے ہے۔ ایک ہے براہ راست اللہ سے سننا، جو کہ عموماً انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہی رہا ہے، اور ایک ہے کسی نبی کے ذریعے اللہ کا کلام سننا، جیسا کہ امتیوں کے لیے ہمیشہ رہا ہے۔ بعض علماء نے پہلی چیز مراد لی کہ براہ راست اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ کا کلام سننے والے تو انبیاء ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تعریف کرتے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انبیاء تو تعریف نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر مراد اصل میں بنی اسرائیل کا ایک وہ گروہ ہے جو کہ 70 افراد پر مشتمل۔ تو جن لوگوں نے، جن مفسرین نے پہلی مراد لی ہے نا، تو انہوں نے اس گروہ کو یہاں پر مراد لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات جب تورات لے کے آئے تھے نا، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سخت احکام ہیں، ہمیں نہیں یقین آتا کہ اللہ نے اتنے سخت احکام بھیجے ہوں، یہ آپ اپنی طبیعت آپ کی اتنی سخت ہے، تو یہ آپ اپنے پاس سے ہی ہمیں تو لگتا ہے کہ بنا کے لے آئے ہیں، اللہ تو اتنے سخت احکام کوئی نہیں بھیج سکتے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کی آواز ہم خود نہ سنیں،
ہمیں خود اللہ نہ بتائیں کہ یہ واقعی میرا کلام ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو حکم ہو گیا کہ ان میں سے 70 لوگوں کو، سرداروں کو چن کے لے آئیے کوہ طور پہ، تو یہ اللہ کا کلام سنیں گے۔ اب 70 لوگ چنے گے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات کوہ طور پہ لے گئے اور اللہ رب العزت کی آواز انہوں نے سنی۔ جب اللہ رب العزت کی آواز سنی تو اب چاہیے تو تھا کہ یقین کر لیتے، لیکن یقین کرنے کی بجائے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ 70 لوگ کہنے لگے کہ بس آواز ہی آئی ہے، دیکھا تو ہم نے ہے کوئی نہیں، تو کیا پتہ یہ کس کی آواز ہے، اللہ کی آواز ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یہ صرف آواز آئی ہے، ہم تو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ نظر نہ آئے۔ اب جب انہوں نے اس حد تک گستاخی کی نا تو پھر اللہ کا عذاب آیا کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، یہ 70 افراد مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ اس چیز سے پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ یہ 70 لوگ میں چن کے لے آیا ہوں، یہاں پر جو کوئی معاملات پیش آئے ہیں ان 70 اور میرے علاوہ کسی اور بندے نے تو دیکھے ہے کوئی نہیں۔ جب میں واپس جاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ 70 لوگ جو ہیں انہوں نے یہ خباثت کی تھی اس لیے مارے گئے ہیں، تو میری بات پہ کون یقین کرے گا؟ وہ الٹا میرے اوپر الزام لگا دیں گے کہ آپ نے کوئی جادو وغیرہ کر کے ان کو مار دیا ہے، تو یہ میرے اوپر یا اللہ الزام لگ جائے گا، یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب یہ دوبارہ زندہ ہوئے، قوم میں واپس گئے، تو قوم میں واپس جا کے تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے اللہ کی آواز سنی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی آواز سنی بھی، کلام اللہ کا سنا بھی، لیکن بات کرتے ہوئے پھر تعریف کر دی، جا کے کہنے لگے کہ ہاں جی اللہ کا کلام ہم نے سنا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ واقعی یہ جو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے ہیں یہ میرا ہی کلام ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اب یہ آخر پہ ایک ٹکڑا جو ہے نا اپنے پاس سے لگا دیا کہ جہاں تک ہو سکے، تو گویا کہ ساری بات کو ہی بدل کے رکھ دیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا آخر پہ لگا دیا کہ جتنا کو ہو سکے تھے انہا کو عمل کر لو۔ تو یہ تعریف اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی تعریف کر دی۔ تو بعض نے یہ والا ٹولہ مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہود کی ایک عمومی جو خباثت تھی کہ تورات کے اندر انہوں نے تعریفات کی تو وہ مراد ہے۔ تو بہرحال اللہ کا کلام سننے کے باوجود انہوں نے تعریفات کی، اس کو سمجھ لینے کے باوجود، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ انجام بھی جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم بدل رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے شیر ہوئے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدلتے رہے، بگاڑتے رہے۔ پھر ایک تو تورات کے اندر تعریف کرتے ہیں، دوسرا ہے نبی آپ کی محفل میں آ کر بھی ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں، باتوں کو اپنی جگہ سے بدلنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے مانا کوئی نہیں۔ یہ جو ہے نا عصینا، یہ وہ دل میں کہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دل کی بات کو بھی ساتھ نقل کر دیا کہ زبان سے تو کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے سن لیا تو ہم نے مان بھی لیا، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ مننا شننا تے سی ہے کوئی نہیں، چلو سنتے لیا لیکن مننا شننا کوئی نہیں اسی۔ اللہ اللہ۔ اور اے نبی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسما غیر مسمعن، سن نہ سنایا جائیے، نہ سنایا جائیو۔ یہ جو ہے نا اسما سن، یعنی ہماری بات سنیے، آگے جو ہے نا غیر مسمعن، نہ سنائے جائیں آپ، نہ سنایا جائے آپ کو، یہ عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے، اور عموماً اس کو بطور دعا جو ہے اس محاورے کو عرب لوگ لیتے ہیں۔ غیر مسمع، اس کا مطلب یہ عرب لوگ لیتے ہیں
کہ آپ کو کبھی کوئی بری بات سننی نصیب نہ ہو، ہمیشہ آپ کا اتنا غلبہ رہے کہ کوئی دشمن کوئی بری بات کرنے کی آپ کو جرت ہی نہ کر سکے، تو نہ سنایا جائیو، کوئی بھی بری بات آپ کو کبھی نہ سننی پڑے۔ تو یہ دعائیہ کلمہ ہے، تو بظاہر یہ دعائیہ کلمہ کہتے، لیکن اندر سے مراد ان کی اور ہوتی، اندر سے مراد یہ ہوتی کہ نہ سنایا جائیے کہ آپ میں معاذ اللہ سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، اللہ کرے آپ بہرے ہو جائیں، تو بظاہر دعا دیتے لیکن حقیقت میں بد دعا دیتے، دل میں یہ نیت رکھتے کہ آپ بہرے ہو جائیں، نہ سنائے جائیں، کہ کبھی آپ کو کوئی آواز ہی نہ آئے۔ اللہ اللہ وَالرَّائِنَا، اور آپ کی محفل میں آتے اور کہتے ہیں کہ رائنا، رائنا کا معنی ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ رائنا کہتے ہیں لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑ کے، بظاہر رائنا کہتے ہیں لیکن زبان کو موڑ کے اس کو یوں کر دیتے ہیں رائنا رائنا۔ اب رائنا کا معنی ہماری طرف توجہ کیجئے، لیکن رائنا ہمارا چرواہا، ہمارا نوکر، تو وہ زبان کو موڑ کے الٹے معنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا ان کی جو یہود کی اپنی زبان تھی اس کے اندر ایک لفظ تھا رائن، اور اس کا معنی تھا معاذ اللہ احمق، بیوقوف، تو زبان کو پلٹ کے الٹ کے تو کوئی رائنا بول دیتا، کوئی وہ رائن اپنی زبان والا بول دیتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بیوقوف قرار دیتے۔ وَطَانًا فِي الدِّينِ، جس وقت یہ حرکتیں کرتے نا تو پھر دین کے اوپر تان بھی کرتے۔ دین کے اوپر تان کیسے کرتے کہ دیکھو جی اگر سچا نبی ہوتا، ہم اس کی محفل میں بیٹھ کے اس کی توہین کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا، اپنی محفلوں میں جا کے ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے یہ سارے پول کھول دیے کہ اے نبی یہ آ کر اس انداز میں جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ نے خبر دے دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، تو ان کے دل بھی واقعی مانتے ہوتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاسْمَعْ، اور وہ جو وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کہتے ہیں، اسمع غیر مسمعٍ کہتے ہیں، تو اس کی جگہ صرف اسمع کہتے، ساتھ غیر مسمعٍ نہ کہتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور وہ جو رائنا کہتے ہیں تو اس کی جگہ انظرنا کہتے، کیونکہ انظرنا کا معنی بھی ہماری طرف توجہ کیجئے، رائنا کا معنی بھی ہماری طرف توجہ کیجئے، لیکن رائنا کو تو یہ زبان موڑ کے غلط معنی میں لے جاتے ہیں، انظرنا کو غلط معنی میں نہیں لے جا سکتے، تو ان کو یہ معنی لفظ نہیں بولنا چاہیے رائنا، انظرنا کہتے۔ تو اگر یہ اس طرح کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان کے اوپر تو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہوئی ہے نا، لعنت پڑی ہوئی ہے نا، تو اس لیے یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے الٹی حرکتیں کی ہیں۔ اب ان کے اوپر لعنت کیوں پڑی ہوئی ہے، پھٹکار کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا کہ پہلے ہی کسی کے اوپر ایسی لعنت اور پھٹکار ڈال دیں کہ اس کو ہدایت نصیب ہی نہ ہو رہی ہو۔ جو کفر میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر ایسی لعنت ڈال دی جاتی ہے کہ اب اس کو ہدایت نصیب کوئی نہیں ہوتی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ہی۔ آیت کے شروع میں کہا ہے نا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں میں سے ایک طبقہ ہے کہ جو یہ ساری حرکتیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے یہودی نہیں کرتے، کچھ بچے ہوئے ہیں، اور وہ جو کچھ بچے ہوئے ہیں نا وہی ہیں تھوڑے کہ جو بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ تو اللہ نے انہی کے متعلق کہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے ہی۔ تو جو تھوڑے ہوئے جو لوگ ان خباثتوں سے بچے ہوئے تھے وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام جیسے جو صحیح دل والے تو وہ ایمان لے آئے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں کے جو کتاب دیے گئے ہو، آمنوا بما نزلنا، اس پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کیا، یعنی اس قرآن حکیم پر بھی ایمان لاؤ۔ تورات پر ایمان کے تمہارے دعوے ہیں تو قرآن حکیم پر بھی ایمان لاؤ۔
مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، ایمان لے آؤ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارہا، پھر ہم ان تمہارے چہروں کو پشتوں کی طرف کر دیں، تمہارے سر آگے ہو جائیں، منہ پیچھے کی طرف ہو جائیں، ہم اس طرح کر دیں، تو یہ عذاب آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، اور نلعنہم، یا ہم ان کے اوپر لعنت ڈالیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہفتے والوں کے اوپر ہم نے لعنت ڈالی تھی۔ ہفتے والے یہ حضرت سیدنا داود علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کے ایک علاقے کے لوگ ہیں، ان کی بستی کا نام ایلا ہے۔ ایلا نام کی یہ بستی جو ہے بحیرہ کلزم کے کنارے پر تھی۔ بحیرہ کلزم کی ایک شاخ ہے جس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، تو یہ خلیج عقبہ کے قریب رہتے تھے ایلا نام کی بستی والے۔ یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے کہ ہفتے والے دن انہوں نے کوئی معاشی سرگرمی نہیں کرنی، کوئی ایسا کام کہ جس سے ان کی معیشت جو ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی تجارت، کوئی صنعت، وہ ہفتے والے دن سب پابندی ہے یہود کے لیے۔ ہمارے لیے جمعے والے دن کی پابندی لگائی گئی، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے، کہ اذا نودی الی الصلاۃ، تو جس وقت نماز کے لیے آواز دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو ہمیں صرف جس وقت جمعہ کی اذان ہو اس سے لے کر جمعہ کی نماز تک ہمارے لیے پابندی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو جمعہ کے اندر تاخیر کا باعث بن رہا ہو۔ جب جمعہ کی اذان ہو گئی تو فوراً مسجد کی طرف دوڑو، فوراً نماز کی طرف دوڑو۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کے اندر انتہائی لاپرواہی کرتے ہیں۔ اگرچہ تھوڑا سا وقت ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت ایسا ہے کہ جس میں تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جو جمعہ کے اندر تاخیر کا باعث بن رہا ہے۔ ہر وہ کام کہ جو جمعہ میں تاخیر کا باعث بن رہا ہو وہ اس وقت کے اندر حرام ہوتا ہے۔ تو لیکن افسوس کہ ہم پرواہ نہیں کرتے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، گپے بھی لگاتے رہتے ہیں، اور جس وقت عین جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہود کے لیے پورا دن جو ہے معاشی سرگرمیاں منع تھیں۔ اب یہ ایلا نام کی جو بستی ہے، ان کی گزر اوقات جو تھی وہ مچھلیاں پکڑنے پر تھی۔ مچھیرے تھے یہ لوگ، مچھلیاں پکڑتے، ان کو فروخت کرتے، یہ ان کی آمدن کا ذریعہ تھا۔ اب ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے پر پابندی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ایک آزمائش بن گئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں وہ بڑی واضح طور پر دریا کی سطح کے اوپر، سمندر کی سطح کے اوپر وہ ڈھیروں ڈھیر، جھنڈ کے جھنڈ تیرتے نظر آ رہے ہوں، لیکن باقی دنوں میں جو ہے وہ مچھلی نظر ہی کوئی نہ آئے۔ جال ڈالیں، کوششیں کریں تو بس ضرورت کے مطابق وہ تھوڑی بہت جو ان کی گزر اوقات کے لیے بمشکل پوری ہو جائے، بس اتنی سی کوئی ہاتھ آ جاتی۔ پورا ہفتہ جو ہے نا، باقی 6 دنوں میں وہ مچھلی ہاتھ آتی کوئی نہ کوئی خاص۔ تو یہ ان کے لیے بڑی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر صبر کرتے رہتے جب تک کہ اللہ اس آزمائش کو خود ختم نہ کر دیتے، لیکن انہوں نے زیادہ صبر کوئی نہیں کیا۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے انتظار کیا، کچھ عرصہ تو ہفتے والے دن انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں کوئی اور سوچنا چاہیے انتظام۔ اب انہوں نے ہیلے کرنے شروع کر دیے کہ یہ جمعے والے دن تو کوئی کام ہمیں منع نہیں نا، تو جمعے والے دن وہ سمندر کے کنارے سے تھوڑا سا فاصلے پر گڑھے کھودتے اور نالیاں بنا دیتے، وہ سمندر تک، خلیج عقبہ تک نالیاں بنا دیتے، لیکن خلیج عقبہ والی سمت میں تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ رہنے دیتے تاکہ ابھی جو ہے وہ پانی ادھر آ کے تو اس گڑھے کو ابھی نہ بھر دے، تو تھوڑی سی مٹی رہنے دیتے،
باقی نالی بنا کے آگے گڑھا کھودا ہوتا. جمعے والے دن یہ سارا کام کر لیتے. ہفتے والے دن صبح آ کے کسی پکڑتے اور ایک آدھ کسی کے ساتھ وہ تھوڑی سی مٹی ہٹا دیتے اور کہتے کہ بس تھوڑا سا یہ مٹی ہٹائی ہے نا، ہم نے کوئی مچھلی کو تو ہاتھ بھی نہیں نا لگایا، ہم نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی نا. لیکن ہوتا یہ کہ وہ چونکہ سمندر کی سطح پر اس وقت مچھلیاں بے شمار آئی ہوتی، تو وہ پانی ادھر آتا تو مچھلیاں بھی ساتھ ادھر آ جاتی. گڑھے کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ پہنچ جاتی. جس وقت وہ گڑھا بھر جاتا نا تو یہ پھر جو ہے نا وہ مٹی جو ہے نا وہ دوبارہ ادھر رکھ دیتے. تو ہو سکتا ہے بدبخت قسم کے لوگ جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ یہ بھی کہتے ہوں کہ یا اللہ جڑی صبح غلطی کی سی نا کسی مٹی ہٹائیے، چلو یا اللہ ایسی ازالہ کر دینے ہیں، اسی واپس رکھ دینے ہیں. تو اسی پھر کچھ بھی نہیں کیتا، یہ مٹی ہٹائی سی تو وہی اسی تو واپس کر چلیے. تو یہ اس طرح کے ہیلے کر کے تو یہ مچھلیاں پکڑنے لگ گئے. کوئی ایسا کرتے کہ جمعے والے دن جال لگا جاتے اور اتوار والے دن آ کے نکالتے. اب ہفتے والے دن اس کے اندر کافی مچھلیاں پھنس چکی ہوتی، کئی کانٹے لگا کے چلے جاتے جمعے والے دن، اور اتوار والے دن آ کے کانٹے جو ہیں وہ نکال لیتے. اب یہ لوگ کہتے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں نہ کیا ہفتے والے دن، انہوں نے تو چلو پھر بھی کچھ مٹی رکھی تھی اور ہٹائی تھی، ہم نے تو وہ بھی کوئی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ کئی قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے وہ کر کے تو مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں. اللہ رب العزت کی طرف سے پھر پکڑ آ گئی. جس وقت انہوں نے یہ کام شروع کیا، اب کچھ لوگ ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ غلط حرکتیں نہ کرو، لیکن کچھ لوگ سمجھانے والوں کو الٹا کہتے کہ انہوں چھڈو انہوں دے حال دے، کوئی ضرورت نہیں انہوں سمجھان دی، رہن دے انہیں چھڈو پرا. تو کچھ 3 گروہ بن گئے. ایک وہ کہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، دوسرے وہ کہ جو ان کو منع کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ یہ اللہ کے نافرمانی کر رہے ہو تم، اور تیسرے وہ تھے وہ کہتے تھے کہ چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ رہنے دو، کرنے دو جو بھی کرتے ہیں. تو اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. جو سمجھانے والے تھے وہ بچ گئے، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے باقاعدہ تو وہ بندر بنا دیے گئے. اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگرچہ قرآن حکیم میں صراحتاً ان کے بندر بننے کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن نے جو ہے تذکرہ صرف بچ جانے والوں کا کیا اور باقیوں کے بندر بننے کا تذکرہ کیا ہے. تو جس طرح وہ مچھلیاں پکڑنے والے بندر بنے تھے تو اسی طرح نہ روکنے والے وہ بھی بندر بنے تھے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے. اللہ واللہ. بعض نے یہ بھی کہا کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر بندر اور خنزیر بننے کا بھی تذکرہ آتا ہے. تو ان میں سے جو بڑے بوڑھے تھے، جو ترکیبیں بتانے والے تھے، عملی طور پر وہ شرکت کرنے والے نہیں تھے، تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ ترکیبیں بتانے والے خنزیر بنے تھے اور جو عمل کرنے والے تھے وہ بندر بنے تھے. بہرحال دور حاضر میں جو خنزیر یا بندر نظر آتے ہیں نا، ان کو ان کی نسل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ 3 دن کے اندر سارے ہلاک بھی ہو گئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے. 3 دن تک وہ بندروں کی شکل میں رہے یا خنزیروں کی شکل میں رہے، اس کے بعد اس سب کے اوپر موت آ گئی تھی. یہ دور حاضر میں جو بندر وغیرہ ہیں یہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر لعنت ڈالیں جس طرح ہفتے والوں پر ہم نے لعنت ڈالی. تو ان کی ان حرکتوں سے ان کو باز آنا چاہیے، ایمان قبول کرنا چاہیے، نہیں تو ہم ان کے اوپر یہ عذاب لائیں گے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ یہودیوں کے اوپر یہ عذاب آیا کیوں نہیں؟ ان کے چہرے مسخ کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی گردنیں کیوں نہیں موڑ دی گئیں جس طرح یہاں پر ہے کہ ہم چہرے جو ہیں مسخ کر دیں، ان کے نشان مٹا دیں، منہ تمہارے پیچھے کی طرف کر دیں، یا ہفتے والوں کی طرح تمہیں بھی بندر بنا دیں، لیکن یہ بنائے تو کوئی نہیں گئے. تو اس کا مفسرین جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے، یہ سزا اس وقت کے لیے رکھی گئی تھی کہ اگر بحیثیت مجموعی تم سارے ہی اسی کے اوپر رہے، کوئی بھی ایمان تمہارے میں سے قبول نہ کرے گا تو پھر تمہیں یہ سزا دی جائے گی.
لیکن چونکہ بعض ان میں سے ایمان میں آ گئے تو اس لیے ان سے یہ سزا ٹال دی گئی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نافرمان لوگوں پر سخت سے سخت سزا وہ بھیجنے پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو ہے ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر بخشش مانگتا رہنا چاہیے، معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور شریعت کے معاملات کے اندر ہیلے بہانے کر کے حرام کو حلال کرنے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ